پاکستان میں ایک ایسا نیا قانون آیا ہے جو جائیداد کے مالکوں کے لیے سمجھیں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کا شاید بہت سے لوگوں کو شدت سے انتظار تھا۔ سوال بہت سیدھا ہے، کیا کسی کی اپنی زمین یا گھر پر ناجائز قبضہ ہے؟ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے نا جو سالوں کی تکلیف اور بے بسی کا باعث بنتی ہے۔ اور اس بے بسی کی اصل وجہ وہ ہے یہ نمبر 15 سال۔ جی ہاں، اتنا لمبا عرصہ لگ سکتا ہے ایک کیس کو سول عدالت میں چلتے ہوئے۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، اس چکر میں تو انصاف کی امید ہی دم توڑ دیتی ہے۔ لیکن اب شاید اس کا حل سامنے آ گیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ ہم بات کریں گے اس پرانے تکلیف دہ مسئلے کی، پھر دیکھیں گے امید کی اس نئی کرن کو، یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ نیا سسٹم آخر چلے گا کیسے، اگر کسی کا کیس ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا، کون سی عام غلطیوں سے بچنا ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات یعنی اس سب کا نچوڑ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا اور گہرا ہے۔ انصاف کا بہت لمبا انتظار، اپنی ہی چیز کے لیے سالوں سال عدالتوں کے چکر کاٹنا، سوائے مایوسی اور تھکن کے اور کیا دیتا ہے؟ اور اسی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اب امید کی ایک نئی کرن نظر آئی ہے، اور اس کا نام ہے پراپرٹی ٹریبیونل آرڈیننس 2026۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ اچھا، بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک فاسٹ ٹریک سسٹم ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، قبضے کے کیسز کو سالوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں حل کرنا۔ اب ذرا یہ فرق دیکھیے، ایک طرف پرانا سسٹم جہاں 10 سے 15 سال لگ جاتے تھے، دوسری طرف یہ نیا ٹریبیونل جو چند ہفتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک طرف پیچیدہ اور لمبا طریقہ کار، دوسری طرف بالکل سادہ اور تیز رفتار۔ اور سب سے بڑی بات، اپیل پہ اپیل کا جو چکر تھا نا، وہ ختم۔ اب صرف ایک اپیل ہوگی، اور وہ بھی سیدھا ہائی کورٹ میں۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، یہ تو پورے سسٹم میں ایک انقلاب ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نیا سسٹم کام کرے گا کیسے؟ مطلب آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اتنی تیزی لائے گی؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی میں ہے۔ اس کے لیے کوئی نئی عدالتیں نہیں بن رہی، کوئی نئے جج نہیں آ رہے، جو موجودہ ایڈیشنل سیشن ججز ہیں انہی کو یہ اختیارات دیے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ سسٹم فوراً کام شروع کر سکتا ہے، اور وہ جو صرف ایک اپیل والا اصول ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کیس لمبے عرصے تک لٹکے گا نہیں۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی عملی طور پر کیا کرنا ہے۔ اگر کسی کا کیس پہلے سے چل رہا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر کوئی نیا کیس کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اگر کسی کا کیس پہلے سے سول کورٹ میں چل رہا ہے تو وہ خود بخود اس نئے سسٹم میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، نہیں، اس کے لیے اپنی ہی عدالت میں ایک درخواست دینی پڑے گی کہ اس کیس کو نئے ٹرائبیونل میں بھیجا جائے۔ یہ قدم خود اٹھانا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک کیس فائل ہی نہیں کیا تو پھر تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اب سیدھا اس نئے ٹرائبیونل میں جایا جا سکتا ہے۔ قانون کی زبان میں ناجائز قبضے کو کنٹینیوئنگ کاز آف ایکشن کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس پر ٹائم لمٹ والا قانون لاگو نہیں ہوتا، جب بھی قبضہ ہوا ہو کیس کیا جا سکتا ہے۔ اور نئی درخواست دینے کا عمل وہ بھی بہت آسان رکھا گیا ہے، بس ایک سابہ سی درخواست ٹرائبیونل میں جمع کروانی ہے۔ 3 دن کے اندر کیس ایک اسکروٹنی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ وہ پہلے کوشش کرے گی کہ صلح صفائی سے قبضہ واپس مل جائے، اور اگر بات نہیں بنتی تو پھر ٹرائبیونل بہت ہی محدود وقت میں کیس کا فیصلہ سنا دے گا، بالکل سیدھا، صاف اور تیز۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ان عام غلطیوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ کیس کمزور نہ پڑے۔ دیکھیں، جعلی کاغذات جمع کروانا یا ادھوری درخواست دینا یا پھر غلط عدالت میں چلے جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کیس کو شروع ہونے سے پہلے ہی کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے سب سے اہم مشورہ کیا ہے؟ جلد بازی بالکل نہ کریں۔ ہمیشہ کسی اچھے وکیل سے قانونی رہنمائی ضرور لیں تاکہ ہر قدم قانون کے مطابق اٹھایا جائے۔ تو پھر اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ یہ قانون دراصل طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ اور یہ ایک جملہ ہے جو شاید اس پوری بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ قبضہ اب تقدیر نہیں بلکہ ایک قابل حل مسئلہ ہے۔ مطلب صاف ہے،
کہ اب بے بسی کا دور ختم ہوا، اب قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط اور مؤثر ذریعہ ہے جو وہ حق واپس دلا سکتا ہے جو قانونی طور پر کسی کا ہے۔ لیکن ایک آخری اور شاید سب سے بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا یہ نیا قانون، یہ نیا نظام واقعی عام آدمی کو انصاف فراہم کر پائے گا؟